کیا پاک بھارت جنگ شروع ہونے والی ہے؟ بھارتی فوجی سربراہ کے بھی سخت بیانات سامنے آئے کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دیا جائے گا، جن میں پاکستان کو ریاستی سرپرستی والی دہشت گردی بند کرنے کی وارننگ دی گئی۔ کیا پاک بھارت جنگ شروع ہونے والی ہے؟ یہ سوال محض خوف یا قیاس آرائی نہیں بلکہ ایک ایسا سماجی و سیاسی سوال ہے جس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ فوجی بیانات، سرحدی حرکات اور سیاسی تقاریر جس سے عوامی تاثر بنتا ہے کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایسے بیانات سیاستدان یا عسکری قیادت کی جانب سے انتخابی فائدے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا محض حقیقی حفاظتی خدشات کا اظہار ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد قطعی الزام تراشی کے بجائے اس امکان کی علمی جانچ ہے کس حد تک انتخابی تقویم میں عسکری اور سیکورٹی بیانیہ شمولیت پاتا ہے، اس کے پیچھے ساختی اور سیاسی محرکات کون سے ہو سکتے ہیں، عوامی رجحانات اور سروے کیا بتاتے ہیں، اور اس کے خطی استحکام، جغرافیائی خطرات اور داخلی پالیسی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں تازہ بیانات اور انتخابی شیڈیول کے حوالہ جات شامل کیے گئے ہیں۔ بہار اسمبلی انتخابات کے شیڈیول کا اعلان 6 اور 11 نومبر 2025 کو پولنگ اور 14 نومبر 2025 کو نتائج کے طور پر کیا گیا ہے۔ جب کسی مسئلے کو سیکورٹی مسئلہ قرار دے کر سیاسی بحث کو ہنگامی اور خارجہ معمول دائرے میں ڈال دیا جائے تو اس کے نتیجے میں قانون، طاقت اور عوامی حمایت کے لیے راستے کھل سکتے ہیں۔ انتخابی ماحول میں اگر سیاسی اکائیاں یا ریاستی ادارے کسی بیرونی خطرے کو نمایاں کرتی ہیں تو اس سے اندرونی اتحاد، قوم پرستی اور انتخابات میں ووٹ بینک کی تشکیل میں اثر پڑ سکتا ہے، بشرطے کہ میڈیا، صوفیانہ تاثر اور اجتماعی نفسیات یہ بیانیہ قبول کر لیں۔ دوسری جانب بنیادی معاشی مسائل، روزگار، مہنگائی یا صحت اگر قابل حل محسوس ہوں تو ووٹر کی ترجیحات وہی گہری رہ سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان دونوں نظریاتی داروں کو سامنے رکھ کر بھارت میں بہار 2025 کے الیکشن کا معائنہ کریں گے۔ تاریخی تناظر میں انتخابی حالات میں سیکورٹی بیانیے کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ عالمی سطح پر جنوبی ایشیا میں بھی انتخابی مہم میں قومی سلامتی کی اپیل نیا زاویہ نہیں ہے۔ ماضی میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں بیرونی کشیدگی یا عسکری کارروائیوں کے بعد حکومت نے اندرونی طور پر سیاسی فائدہ اٹھایا۔ بھارت نے بھی 2019 کی ایکشن بالا کوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا اس کو انتخابی تناظر میں دیکھا۔ تاریخی جائزہ بتاتا ہے کہ عسکری کارروائیاں یا سخت بیانات وقتی طور پر قوم پرستی کی لہر پیدا کر سکتے ہیں، جس کے دوران حکومت یا حاکم اتحاد کو ووٹوں میں فائدہ ہوتا دکھائی دے سکتا ہے۔ تاہم یہ اثر مقامی وقت یا میڈیا پر منحصر ہوتا ہے۔ اقتصادی بدحالی، علاقائی تقسیم یا مقامی قائدین کی مقبولیت اس اثر کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تازہ بیانات اور بھارت کے الیکشن بہار 2025 کے تناظر میں۔ اکتوبر 2025 کے آغاز میں بھارت کے مرکزی دفاعی حلقوں اور فوجی قیادت سے سخت بیانات منظر عام پر آئے۔ دفاعی وزراء اور فوجی سربراہان نے سرحدی خدشات اور پاکستان کے خلاف سخت وکالت کی زبان اختیار کی۔ مثال کے طور پر وزیر دفاع کے بوجھ یعنی کہ گجرات خطاب میں سرحدی معاملہ جو ہے اس کو سر کریک کا تذکرہ اور خبرداریاں منظر عام پر آئیں۔ اس سلسلے میں بھارتی فوجی سربراہ کے بھی سخت بیانات سامنے آئے جن میں پاکستان کو ریاستی سرپرستی والی دہشت گردی بند کرنے کی وارننگ دی گئی۔ یہ بیانات مختلف خبروں میں درج اور شائع ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی بیان دیا گیا کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دیا جائے گا۔ ایک تحقیقی نقطہ نظر سے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ایسے بیانات خود بخود فوجی مداخلت یا جنگ کے اعلان کی ضمانت نہیں ہوتے، البتہ عوامی تاثر، دو طرفہ رد عمل یا میڈیا پالیسی کے امتزاج سے کشیدگی حقیقی سیاسی خطرے میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس میں غلط فہمیاں، پروپیگنڈا اور سفارتی لڑائی بھی شامل ہو سکتی ہے جو حالات کو مزید گرم کر دیتی ہیں۔ اس پر عوامی رائے کیا ہے، سروے کی رپورٹ اور بہار کے ووٹرز کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بیجنگ نیوز ذرائع جو ہے وہ اور مختلف شمارے جو مختلف خبرات ہیں، اخبار ہیں، ان کی ابتدائی رپورٹس ظاہر کرتی ہیں کہ بہار کے ووٹرز کے لیے بنیادی مسائل ابھی بھی معیشت، روزگار اور سماجی خدمات ہیں۔ تازہ اوپینین پولز جو ہیں
ان کے مطابق بعض علاقائی سروے یہ اشارہ دیتے ہیں کہ بے روزگاری، بدعنوانی اور روزمرہ قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے ووٹر کی اولین ترجیح میں شامل ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح کچھ سروے نے مقامی یا سیاسی ڈائنامکس کا جائزہ لیا اور ذکر کیا ہے کہ مودی فیکٹر جو ہے یا قومی لیڈرشپ کا عنصر بعض ووٹر بینکس پر اثر انداز ہو سکتا ہے، یعنی کہ مودی کا جو بیانیہ ہے اس بیانیے کو عوام پر اثر پڑ سکتا ہے، مگر مجموعی طور پر ترجیحی معاشی موضوعات پر غالب ہے، یعنی کہ مجموعی طور پر انڈیا میں جو اس وقت مسائل ہیں، عوامی مسائل، اس پر عوام کی رائے زیادہ کہ عوام چاہتی ہے کہ ان کو حل کیا جائے۔ عوامی سروے عام طور پر سوالات کے انداز یعنی نمونہ کاری اور سوالات کی ترتیب سے متاثر ہوتے ہیں کہ سوال کس طرح کا کیا گیا ہے۔ جب سروے میں براہ راست یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا آپ کے ووٹ کا فیصلہ قومی سلامتی کے بیان سے متاثر ہوگا، تو عوامی جذبات میں فرق آتا ہے۔ کچھ مقامی حلقے مذہبی یا شناختی بنیادوں پر حساس ہوں گے اور ان میں سلامتی بیانیہ زیادہ اثر دکھا سکتا ہے، جبکہ دیگر حلقے اقتصادی مسائل کو ترجیح دیں گے۔ موجودہ دور میں میڈیا، سوشل میڈیا اور اطلاعاتی جنگ سب سے اہم ہے۔ جدید انتخابی میدان میں میڈیا اور سوشل میڈیا نیٹ ورکس بیانیہ سازی میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ عسکری بیانات یا فضائی سرحدی حرکات کو میڈیا کس انداز سے پیش کرتا ہے، سوشل میڈیا بوٹ نیٹ ورکس کیسے موضوع کو ٹرینڈ کرواتے ہیں، اور اینکر شوز، کلک بیٹ، سرخیاں کس طرح عوامی تاثر بناتے ہیں، یہ سب انتخابات کے نتیجے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بہار 2025 کے منظر نامے میں انتخابی ایجنسیوں نے افواہوں، جعلی خبروں اور پراپیگنڈوں پر نظر رکھنے کی بات کی ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اطلاعاتی محاذ پر مقابلہ موجود ہے، دونوں طرف سے موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے تحقیق کے لیے 3 بنیادی محاذ استعمال کیے ہیں: ثبوتی میڈیا رپورٹس یعنی کہ ثبوت کے ساتھ میڈیا رپورٹس، تازہ بیانات، خبروں کے حوالے جات، حکومتی بیانات، فوجی بیانات، الیکشن کمیشن کے اعلانات، مثال کے طور پر بہار انتخابی شیڈیول اور متعلقہ بیانات، یہ سارے ہم نے شامل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اوپن پولز جو ہیں، سروے جو ہیں، ان کو شامل کیا ہے، علاقائی سروے رپورٹس اور ترجیحاتی پولز جن میں ووٹر ترجیحات کا جائزہ لیا گیا ہے، جن سے لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے اور کس بنیاد پر ووٹ دیں گے، اس کو شامل کیا گیا ہے۔ ادبیات اور تھیوری اور سیکیورٹائزیشن، انتخابی سیاست اور میڈیا تھیوریز پر مبنی ثانوی علمی حوالہ جات، مختلف مطبوعہ تحقیق، مقالے اور کتابیں، ان ساروں سے یہ ہم نے بات کا نچوڑ نکالا کہ ہماری معلومات جو ہے وہ براہ راست خفیہ معلومات تک رسائی نہیں رکھتی ہے، اور نہ ہی ہم کسی خاص فوجی یا خفیہ آپریشن کی تفصیلات پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا موقف تجزیاتی تعلیمی ہے، الزام لگانے والا نہیں ہے۔ سروے ڈیٹا بعض اوقات متضاد ہو سکتا ہے، اس کے اثار اور حدود ویڈیو میں واضح کیے گئے ہیں۔ ہم نے یہ بیانیہ کیوں اپنایا جا رہا ہے، اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور جنگ کے کیا امکانات ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بیانیہ سازی کے ممکنہ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں کہ یہ بیانیہ کیوں اپنایا جا رہا ہے۔ سیاسی اور عسکری بیانیے کی طرز عمل کا جائزہ لینے پر درج ذیل مقاصد محسوس ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ آیا یہ حربی گفتگو انتخابی فائدے کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس بیانیے سے قوم میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں بیرونی خطرے کی موجودگی، اندرونی تقسیم کو کم کر کے حکومت کو متحد کر کے الیکشن میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت کے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری زیادہ ہے، جس کی وجہ سے موجودہ حکومت یعنی مودی کی حکومت کو الیکشن میں شکست ہو سکتی ہے، اور وہ اپنی اس شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے مقامی ناکامیوں کی توجہ کو بیرونی خطرے پر سلامتی کے مسئلے کی طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ عسکری بیانات ریاستی طاقت کے مظاہرے کا ذریعہ بنتے ہیں، جو حکومتی موقف کو مضبوط بناتے ہیں۔ اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ الیکشن کے دوران سیاسی کیلکولیشنز میں اس بیانیے کو بعض اوقات محسوس حلقوں میں ووٹوں کے مزاج کو متاثر کرنے کے لیے براہ راست نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر قوم پرستی اور حساس ووٹر بینک۔ اب بات کرتے ہیں اس بیانیے کے خطرات اور ناگزیر نتائج پر۔ جب عسکری یا جارحانہ بیانات انتخابی تقویم کے قریب آتے ہیں تو خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔
الفاظ سے حقیقی فوجی اشتعال انگیزی یا حادثاتی جھڑپیں جنم لے سکتی ہیں۔ خطے کی سلامتی پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ پڑوسی ممالک میں رد عمل، سفارتی کشمکش اور عسکری تیاری خطے کو غیر مستحکم بنا سکتی ہے، کیونکہ جب جنگ کے اثرات نظر آتے ہیں تو دونوں سمت یعنی دونوں بارڈر پر کشیدگی ہوتی ہے۔ اس کے اندرونی معیشت پر گہرے اثرات بھی پڑ سکتے ہیں۔ دفاعی خرچ میں اضافہ یا معاشی عدم استحکام سے عوامی خدمات متاثر ہو سکتی ہیں۔ تحقیق میں یہ بھی ممکن ہے کہ عسکری بیانات خالصتاً حفاظتی یا خدشات دفاع سے متعلق ہوں، نہ کہ انتخابی فائدے کے لیے۔ بعض اوقات عسکری قیادت خود خطرہ محسوس کرتی ہیں اور سیاسی قیادت کو اسی خطے میں واضح پیغام دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے میں بیانیہ انتخابی فائدے کے نتیجے نہیں بلکہ حفاظتی ضرورت کی عکاسی ہو سکتا ہے۔ تازہ بیانات کی لاسانی سختی کو اگر محض دفاعی زبان کے طور پر پڑھا جائے تو انتخابی مقصد کا ثبوت مضبوط نہیں ہوتا، لیکن پاک بھارت جنگ کے بعد دنیا کے سامنے پاکستان کی برتری ظاہر ہو چکی ہے، جس کا اثر مودی حکومت کو پڑ رہا ہے۔ اس لیے بھی مودی کی پارٹی جنگ کا بیانیہ اپنائے ہوئے ہے۔ اب ہم بہار 2025 کے مخصوص شواہد کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں، جیسے کہ شیڈیول اور بیانیہ کا اتفاق، وقت یعنی الیکشن شیڈیول اعلان اور اس کے فوراً بعد آنے والی عسکری بیانات کا وقت وقوع قابل توجہ ہے۔ وقت کا مطالعہ اس بارے میں اشارہ دے سکتا ہے کہ آیا بیانات انتخابی ماحول میں تیزی لانے کے لیے آ رہے ہیں یا غیر متعلقہ واقعات کا سلسلہ ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بہار میں ہونے والے الیکشن کا شیڈیول دیکھنا پڑے گا، جو کہ 6 اور 11 نومبر کو ہے اور نتیجہ 14 نومبر کو ہے۔ اس حوالے سے بھی جنگ کا ماحول بنانا مودی حکومت کی ضرورت ہے، اور اگر مودی کو لگا کہ وہ الیکشن ہار جائے گا تو پھر وہ پاکستان پر اٹیک بھی کر سکتا ہے تاکہ بھارتی عوام کی ہمدردی حاصل کی جا سکے۔ عوامی ترجیحات کا مقابلہ انڈیا کے میڈیا ایجنڈے کے ساتھ ہے۔ بہت سے سروے یہ بتاتے ہیں کہ بہار کے ووٹر کے لیے معاشی مسائل اولین ترجیح ہے، مگر میڈیا پر قومی سلامتی کوریج بہت زیادہ منظر عام پر آ رہی ہے۔ اس سے یہ امکان بنتا ہے کہ بیانیہ میڈیا کے ذریعے اوور ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فوجی بیانات کی نوعیت کے حوالے سے۔ دفاعی وزیر اور فوجی سربراہ کے بیانات سختی اور وارننگ انگیز پر مشتمل تھے۔ یہ بیانات سرحدی مانیٹرنگ آپریشنز، معلومات یا سیاسی سگنل بھی بھیجنے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر شاید ایک پیچیدہ منظر دکھاتے ہیں۔ وقت کا مطالعہ اور میڈیا پر بڑی کوریج اس امکان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ بیانیہ انتخابی فائدے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، بلکہ ہو رہا ہے۔ اس وقت بھارت میں مودی کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ مودی صرف اور صرف پاکستان مخالف بیانیے کی وجہ سے ہی انتہا پسند ہندوؤں میں مقبول ہے، اور انتہا پسند ہندوؤں مودی کی طاقت ہیں۔ جس وقت بھی انڈیا میں الیکشن آتے ہیں تو مودی کا بیانیہ پاکستان مخالف ہی رہا ہے۔ اس ویڈیو کے اختتام پر راحت اندروی کا ایک شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ سرحدوں پر تناؤ ہے کیا، سرحدوں پر تناؤ ہے کیا، کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا۔ میں ہوں خرم ابن شبیر، اور اس طرح کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔